الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت یہ جو ہماری نشست اور ہماری مجلس ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے لیے شروع کی گئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ ہفتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اس سلسلے کی پہلی قسط ہمارے سامنے آ گئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو زندگی کا ابتدائی دور ہے وہ گزشتہ ہفتے تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، یعنی آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے خاندان کا جو سلسلہ ہے وہ عرض کیا گیا تھا. جو باتیں بتائی گئی تھی ایک مرتبہ ان کو دوہرا لیں تو پھر آگے کی باتیں سمجھنا بھی آسان ہوگا، یاد رکھنا بھی آسان ہو جائے گا. گزشتہ ہفتے سب سے پہلی چیز جو میں نے ذکر کی تھی آپ کے سامنے وہ یہ کہ اللہ نے یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کا جو خاندانی سلسلہ ہے وہ اللہ نے ملک عرب سے جوڑا ہوا ہے. اور عرب کے معنی آپ کو بتائے تھے کہ عرب کا کیا مطلب ہوتا ہے، سب بولے، چٹیل میدان. عرب بولا جاتا ہے چٹیل میدان کو. پھر اس عرب کی آبادی کیسے ہوئی اور وہاں پہ زندگی کیسے آئی اس کی ترتیب بتائی تھی کہ ایک نبی ہے، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. نام سنا ہے سب نے، حضرت ابراہیم. ان کے نکاح میں ایک عورت ہے، نام کیا تھا اس پہلی بیوی کا؟ حضرت سارہ. وہ ان کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں پھر وہ واقعہ پیش آیا اور اس بادشاہ نے ایک باندی ہدیے کے اندر دی ہے. اس باندی کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ. تو وہاں سے وہ حضرت ہاجرہ ساتھ میں آئی ہیں. پھر بعد میں جب یہ حضرت ہاجرہ آ گئی، حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح فرما لیا اور نکاح ہونے کے بعد اولاد ہوئی. سارہ کے یہاں یا ہاجرہ کے یہاں؟ ہاجرہ کے یہاں. کیا نام ہے ان بیٹے کا؟ حضرت اسماعیل. پھر اس کے بعد اولاد ہوئی کس کے یہاں؟ حضرت سارہ. اس کا کیا نام ہے؟ حضرت اسحاق. دونوں کے بیچ میں کتنے سال کا فاصلہ؟ 15 سال کا فاصلہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی میں. پھر اس کے بعد آپ کو عرض کیا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کے لیے فرمایا کہ انہیں چھوڑ کر کے آ جاؤ ایک جنگل میں جہاں کچھ نہ ہو، دانا پانی کچھ نہ ہو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے آ گئے. اللہ نے وہاں پہ ایک چشمہ جاری فرما دیا، پانی کا نام کیا ہے اس کا؟ زمزم. تو اللہ نے وہاں پر یہ پانی عطا فرمایا اور وہ پانی ملا، اور پانی ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رہائش کا انتظام کیا. پھر ایک قبیلہ وہاں اور آ گیا، اس قبیلے کا نام جرہم. کیا نام؟ جرہم. یہ قبیلہ وہاں آ گیا اور پھر حضرت اسماعیل کا نکاح انہی میں کسی کے ساتھ کر دیا گیا. پھر گھر پہ تشریف لائے حضرت اسماعیل کے کون آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام.
اور کیا حکم دے کر گئے کہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ چوکھٹ تبدیل فرمانی ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس حکم کی وجہ سے۔ اس کے بعد دوبارہ دوسرا نکاح ہوا اور اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ ہوا، اور اب جب حضرت ابراہیم آئے تو کہہ کے گئے کہ اس کو مضبوط پکڑ کے رکھنا۔ تو یہ سلسلہ تھا اللہ نے بنایا۔ آخر میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم کے جو دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے اسماعیل، دوسرے اسحاق، اللہ نے سارے نبی، جتنے بھی نبی آئے حضرت ابراہیم کے بعد، وہ سارے نبی کس کی اولاد میں؟ حضرت اسحاق کی اولاد میں۔ اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا نمبر آیا تو اللہ نے آپ کو کس کی اولاد میں؟ اسماعیل کی اولاد میں پیدا فرما دیا۔ اسی وجہ سے یہودی ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہ دوسرے خاندان میں کیوں آ گئے۔ یہاں تک کی بات ہماری اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ ہفتے ہو چکی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آپ حضرات نے ماشاءاللہ یاد رکھی ہیں باتیں، اسی طرح دہراتے رہیں گے جہاں تک بھی اللہ سلسلہ لے کر جائے گا۔ باتیں یاد رہیں گی تبھی تو فائدہ ہوگا آپ حضرات کو بھی۔ کہیں آپ یہاں سے جائیں گے، جا کے کسی رشتہ دار میں بیٹھتے ہوں گے 10-15 منٹ، تو آپ کو باتیں یاد ہوں گی نا، تو آپ کا دل کرے گا یار کسی طرح وہ ٹاپک نکلے پھر میں سناؤں گی، میں آپ کا دل کرے گا۔ اور اگر بندے کو کچھ یاد نہ ہو تو اگر ٹاپک نکل بھی رہا ہو نا تو سوچتا ہے یار پھنس گئے، اس سے بڑھیا یہ ذکر آتا ہی نہ یہاں پر۔ تو آپ یاد کریں گے ماشاءاللہ، اور 50 لوگوں تک پہنچانے کا آپ ذریعہ بنیں گے۔ اصل یہی فائدہ ہے دین کی باتوں کا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ آج جو ہمیں سب سے پہلی بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ عرب میں سب سے پہلی آبادی حضرت اسماعیل کے ذریعے سے ہو رہی، عرب کی آبادی ساری۔ اچھا، وہ قبیلہ جو وہاں آیا تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے حضرت اسماعیل سے جڑے، اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرما دی، تو سب بڑھیا چل رہا تھا وہاں، کوئی کفر شرک کچھ نہیں، سب بڑھیا معاملہ۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ نے حضور کے دور سنا ہوگا، جب ہمارے نبی عرب میں آئے ہیں اس وقت بت پرستی عام تھی، وہاں پر بت پرستی پورے عرب میں پھیل چکی تھی، ان کے رگ رگ میں بس گئی تھی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی 350 بت رکھے ہوئے تھے جب اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کو فتح فرمایا تھا۔ تو جب وہاں بنیاد ایک نبی سے پڑ رہی ہے، سارے اہل توحید آ رہے ہیں اور سارے اللہ کو ماننے والے آ رہے ہیں، تو پھر یہ کفر اور شرک کہاں سے آ گیا عرب میں؟ اس کی ذرا تاریخ یاد رکھنا۔ علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ عرب میں اسی جگہ پر انہی کے خاندان میں ایک شخص ہوا، اس کا نام تھا عمرو۔ کیا نام؟ عمرو۔ تو اس کا نام ہے عمرو۔ اس نے سفر کیا ہے، وہ عرب سے نکل کے دوسرے ملکوں میں گیا اور ان ملکوں کا سفر کیا جن ملکوں میں بت پرستی عام تھی، جہاں پہ بتوں کے سامنے سر جھکائے جا رہے ہیں، ان سے حاجتیں مانگی جا رہی ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگی جا رہی ہیں، اس جگہوں پہ گیا۔ اس نے جا کے دیکھا کہ یار یہ طریقہ تو بہت بڑھیا ہے، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ہم نے تو نہ کبھی دیکھا نہ سنا ڈائریکٹلی اس کو، لیکن یہ جس کے سامنے جھک رہے ہیں، جس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کم عقلی کی بات ہے کہ ایسے رکھا ہونے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے، لیکن اس کو لگا کہ یار یہ سامنے ہے ان کے رکھا ہوا، تو ذرا عقیدت میں اور عبادت میں مزہ آئے گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہاں والوں سے کہا مجھے 4-5 سیمپل دے دو، ذرا 4-5 ان کے نمونے دے دو، جو یہ خدا تم نے بنا کے رکھ رکھے، ان کے نمونے سیمپل میں اپنے یہاں لے جا کے دکھاؤں گا۔ لوگوں سے وہاں کی کہا،
لوگوں نے اس کو مہیا کرا دیے، وہ سامان مل گیا، وہ 4-5 ایسے خدا چھوٹے جو پتھروں کے تھے وہ دے دیے انہوں نے۔ اب یہ سامان میں پیک کر کے عرب میں لے آیا، اور لانے کے بعد اس نے ایک جگہ رکھ دیا اور خود ان کے سامنے جیسے وہاں دیکھا تھا وہی عمل یہاں شروع کر دیا اس نے۔ وہ عمل یہاں پر شروع کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کوئی اس زمانے میں کتنا بھی غلط ہو لیکن 4-5 لوگ اس کے ساتھ لگی جاتے ہیں۔ کوئی شخص یہاں دنیا میں کتنا ہی غلط کام کرے لیکن کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ لگ ضرور جائیں گے۔ وہی کام عمر کا ہوا، وہ وہاں سے وہ بت لے کر آیا اور اس نے عرب میں اور اس نے اپنے شہر میں رکھے اور ان کی عبادت شروع کی۔ اس نے جب شروع کی تو اس کے جو ملنے والے ہوں گے، تعلق والے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا تھا، تم بھی کر کے دیکھ لو۔ انہوں نے بھی کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے غلط کام میں تو طبیعتوں کو مزہ آتا ہے، فطری طور پہ ان کا رجحان بڑھتا گیا، اور پھر اسی سے یہ بنیاد ڈلی کہ جو آپ عرب کے اندر سنا کرتے کہ اتنی بت پرستی پھیل گئی تھی، یہ تھی بنیاد۔ تو عمر نام کا ایک شخص ہے جس نے عرب میں بت پرستی کی بنیاد ڈالی، ورنہ وہاں بت پرستی نہیں تھی، وہاں صرف توحید تھی، توحید کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس شخص نے ڈالی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، حضور کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو اپنی آنکھوں سے جہنم کے اندر دیکھا کہ اللہ نے اس کو عرب میں بت پرستی کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا ہوا تھا، اور فرمایا کہ اس کی ساری آنتیں اور انتڑیاں باہر پخانے کے راستے لٹکی ہوئی تھی اور وہ انہیں گھسیٹتا پھر رہا تھا جہنم میں۔ تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ یہ عذاب ہوتے ہوئے میں نے عمر کو دیکھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی یہ کیفیت بیان فرمائی، یہ سزا کیوں دی گئی اس کو؟ ملک عرب میں بت پرستی کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے عرب میں اس نے شروعات کی، اور پھر اسی طرح بڑھتے وہ کیفیت ہوئی جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہے، اور آگے بھی اور آئے گی انشاءاللہ کہ جس زمانے میں ہمارے نبی تشریف لائے اس وقت سارا عرب بت پرستی میں ڈوب چکا تھا، سارے عرب میں بت پرستی ہو رہی تھی۔ تو یہاں سے یہ شروعات ہوئی ہے، سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ تو اگر کوئی یہ چیز پوچھتا ہے ہم سے کہ جب ایک نبی سے اس ملک کی اور اس جگہ کی بنیاد پڑی تو بت پرستی کہاں سے آئی، تو سیدھا مختصر سا جواب دیں گے کہ کون لے کر آیا وہاں؟ عمر نام کا شخص لایا، اور اس نے کسی بت پرست والے ملک کا سفر کیا تھا، وہاں سے بطور سیمپل کے کچھ بت لا کر کے اس نے یہاں رکھے، خود نے ان کی عبادت شروع کی اور لوگ اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سارا عرب بت پرستی میں ڈوب گیا۔ یہ ہے وہاں کی بت پرستی کی تاریخ۔ اس کے بعد اب آگے چلیں، بہرحال ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ نبیوں کا جو نسب ہوتا ہے بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو غلط نسب میں پیدا نہیں فرماتے۔ ایک حدیث میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، یعنی حضور علیہ السلام کے باپ، دادا، پردادا اور اوپر کے سارے دادا حضرت آدم تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی نے بھی کبھی بھی زنا نہیں کیا۔ اگر کوئی زنا نعوذ باللہ کر لیتا تو ظاہر سی بات ہے پھر نسب پاک نہ رہتا، ظاہر سی بات ہے زنا ہو کر کے نسب خلط ملط ہو جاتا۔ لیکن اللہ اپنے نبیوں کو جیسے اچھے اخلاق عطا فرماتے ایسے ہی اچھا نسب بھی عطا فرماتے۔ کوئی زندگی میں کبھی کسی نبی کے نسب پہ انگلی نہیں رکھ سکا کہ آپ کا نسب غلط ہے، ہر نبی کا نسب اعلیٰ۔
قرآن پاک میں اللہ کا یہ ارشاد ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو کچھ صحابہ نے پڑھا ہے من انفسکم، فا کے زبر کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایسا رسول بھیجا جو بہترین نسب والا ہے۔ اور بہترین نسب کب بنے گا؟ جب سب باپ داداؤں میں نکاح پایا جائے یا زنا پایا جائے؟ نکاح پایا جائے۔ ہر ایک کا سلسلہ دوسرے سے نکاح کے ذریعے بڑا ہو تو نسب اعلیٰ ہوگا، اور اگر سلسلہ نکاح کے ذریعے نہیں زنا کے ذریعے ہو نعوذ باللہ تو وہ نسب پاک اور صاف نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے نبیوں کو بڑا کمال عطا فرماتا ہے، اخلاقی کوئی خرابی نہیں عطا فرماتا، جسمانی کوئی خرابی نہیں عطا فرماتا، جسم میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا نبیوں کے، بہت اعلیٰ درجے کا جسم اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے آپ نے نام سنا ہوگا، قادیان کے اندر پیدا ہو گیا تھا ایک ڈپلیکیٹ نبی، کیا نام؟ مرزا غلام احمد قادیانی، بدماش۔ اس کے نام کے ساتھ یہ لگانا چاہیے، ایمان کو تازگی ملتی۔ جو ہمارے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے تو ظاہر سی بات ہے ہم اسے کیا لقب دیں گے۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، نبوت کا دعویٰ کر دیا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ میں نبی ہوں، اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب میں لوگوں کو سمجھایا کرتا ہوں، آج بھی یہ قادیانی فرقہ بہت ہے، بہت تیزی سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور معاشرے میں جگہ جگہ لوگوں کو قادیانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، رحمت کبھی بند نہیں ہوتی، لہذا نبی آتے رہیں گے، اور اس میں یہ اب فی الحال جو آخری نبی مانتے ہیں وہ اس نالائق کو مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو ایک جگہ میرا پروگرام تھا فیروز آباد، جو چوڑیوں کے لیے مشہور ہے۔ جب ہم وہاں پہ گئے بیان ہوا تو میں اسی عنوان پر پروگرام تھا، تو وہاں میں نے یہ قادیانی کی ساری چیزیں سمجھائی۔ اس میں میں نے لوگوں کو ایک بات کہی کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی جسمانی عیب بھی نہیں عطا فرماتے، نبی کا جسم بھی، نبی کا ذہن بھی، نبی کا دماغ بھی، ہر چیز بہت اعلیٰ ہوتی ہے، کوئی اس میں کمی نہیں نکال سکتا۔ اور یہ جو تھا نا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی کیفیات کیا لکھی ہیں؟ اس کے مریدوں نے لکھی ہیں کہ کاڑا تھا۔ کیا تھا؟ کاڑا، یعنی ایک آنکھ فیوز، بس ایک ہی لائٹ جلتی تھی بیچاری کی۔ اب آپ مجھے بتائیں نبی عیب دار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ عیب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بھائی کسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کوئی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نبیوں میں نہیں پیدا فرماتے ہے۔ تو اس کی ایک آنکھ کام ہی نہیں کرتی تھی بیچاری کی۔ اسی طرح اس کی کیفیات میں کیا لکھا ہے، اس کے دماغ کا حال دیکھیے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے مرید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لیٹے ہوئے تھے، اور کبھی ادھر کروٹ بدل رہے، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے، سکون نہیں آ رہا بار بار۔ اچھا مرید چاروں طرف چارپائی کے بیٹھے کہ حضرت کو پتہ نہیں کیا بے چینی ہے، کیوں گھومے پھر رہے چارپائی پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب بہت دیر ہو گئی تو جو خادم تھا اس نے کہا حضرت ایسا ہے، آپ یہ اپنی جو صدری جوارکٹ پہن رکھی ہے، واسکٹ پہن رکھی ہے، اسے اتار کے ٹانگ دیجیے اور ذرا آرام سے لیٹیے، ریلیکس ہو کر کے، پھر آپ کو نیند آئے گی۔ وہ اتاری، اس نے اتار کر کے کہنے لگا، خادم جب ٹانگی تو دیکھا اس کی دونوں جیبوں میں پتھر پڑے تھے، اینٹیں اتنی موٹی موٹی۔ وہ ظالم ادھر گھومتا ادھر والی چبھتی، ادھر گھومتا ادھر والی چبھتی، کسی کروٹ اس کو آرام نہیں مل رہا تھا۔ اس سے کہا حضرت آپ کی جیب میں تو یہ پتھر پڑے۔ کہنے لگا اوہو، میں آ رہا تھا تو بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے جیبوں میں پتھر بھر دیے تھے، مجھے یاد نہیں رہا، اور بستر پہ کودا پھر رہا ہے اپنے۔
بستر پہ سکون نہیں آ رہا، اس وقت بھی اتنی عقل کام نہیں کر رہی کہ میری جیب کے اندر پتھر پڑا ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آپ مجھے بتاؤ جسے واسکٹ کے پتھر کا پتہ نہ ہو اور بستر کے اوپر کروٹیں بدلتا رہے، ایسا کم عقل اور بے وقوف آدمی، نعوذ باللہ، نبی تو بہت دور کی بات، انسان کہلانے کے صحیح سے قابل نہیں ہو۔ کیا کہا جائے گا انہیں؟ اور وہ بیٹھ گئے نبوت کا دعویٰ کر کے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا کہ اللہ اپنے نبیوں کا نسب بہت اعلیٰ بناتا ہے، کوئی ان کے نسب پہ انگلی نہیں رکھ سکتا، نسب بھی اعلیٰ، صفات بھی اعلیٰ۔ اللہ کوئی عیب اپنے نبیوں میں نہیں پیدا فرماتے، ورنہ لوگ عیب کی وجہ سے بات ماننے سے انکار کر دیں۔ اس لیے اللہ ان تمام چیزوں سے اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کا نسب حضور کے والد سے لے کر حضرت آدم تک بالکل اعلیٰ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے کہ ہے، بالکل ہے۔ تو اللہ کے نبی کا نسب اعلیٰ، آپ پاک نسب کے، پوری زندگی پورے نسب میں کہیں کسی کا کوئی زنا وغیرہ کا عمل ثابت ہے؟ نہیں، کسی نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، بالکل اللہ نے پاکیزہ نسب ہمارے نبی کا بنایا تھا۔ اب نسب ہے کیا ہمارے نبی کا؟ اب ذرا اس پر آئیے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نسب مبارک ہے، اس کو ذرا سمجھ لینا اچھی طرح۔ میں اس کو کئی حصوں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام کا نام لے لیجئے۔ اللہ کے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ جب درس سیرت میں یہاں پر بیٹھا کرے نا، تو ایک مرتبہ جب حضور کا نام آیا کرے تو کسی بھی بار پوری درود پاک پڑھ لیا کرے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ بار بار چونکہ سیرت کا بیان ہے تو مستقل حضور ہی کا نام آئے گا، تو بار بار پھر پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھ دیا جائے تو بار بار پڑھنا پھر ضروری نہیں ہوتا۔ تو پڑھ لیجئے ایک بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام گرامی میں نے کیا بتایا؟ بولے سب؟ محمد۔ آپ کے والد محترم کا نام ہے عبداللہ۔ سب بولیں کیا نام؟ آپ کے دادا کا نام ہے عبد المطلب۔ بولتے رہیے، خاموش نہ رہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ایسے ہو جائے گا نسب۔ اور آپ کے پردادا کا نام ہے ہاشم۔ پردادا کا نام ہاشم۔ تو نسب کیسے بتایا جائے گا؟ محمد بن، بولیے آگے، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ یہاں تک تو یاد کر لیں گے نا؟ نسب تو بہت ہے آگے تک کا، لیکن میں پورا نہیں بتاؤں گا، اتنا ہی بتا رہا ہوں آپ کو جتنا یاد کرنا آسان رہے، اتنا یاد چاہیے۔ پردادا تک تو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے۔ اب آگے، اس سے آگے، اب وہ سکڑ دادا، لکڑ دادا، وہ سب ہمارے یہاں چلتے ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم اتنا ضروری ہے۔ تو سنائیں مجھے، محمد بن ہاشم۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہاں تک ہمارے نبی کا نام ہو گیا سلسلہ نسب کے ساتھ۔ تو اگر کوئی ہم سے معلوم کرے کہ حضور کے والد کا نام کیا تھا تو کیا کہیں گے؟ عبداللہ۔ حضور کے دادا کا نام کیا؟ عبد المطلب۔ حضور کے پردادا کا نام ہاشم۔ یاد ہو گئے نا سب حضرات کو؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب ہے، اس کو بولا جاتا ہے سلسلہ نسب۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ
بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ سارا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب ہے۔ میں نے آسانی کے لیے آپ کو صرف 3 یاد کرائے۔ کیا کیا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ہمارے نبی کا نسب۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک ہے، اس میں آپ کو والد بھی پتہ چل گئے، دادا بھی پتہ لگ گئے۔ والدہ کا نام ہے اللہ کے نبی کی والدہ جو ہے ان کا نام ہے آمنہ، حضور کی والدہ کا نام آمنہ، اور آمنہ کے والد کا نام، جو آمنہ کے والد ہے یعنی حضور کے کیا لگیں گے؟ وہ نانا۔ حضور کی والدہ کون؟ آمنہ۔ ذرا آپ لوگ تو ماشاءاللہ رشتوں میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں نا، اتنی دور دور کے رشتے یاد رکھتے ہیں۔ اب ذرا ذہن چلائیے ذرا تیز، ایک دم۔ اب تھوڑی دیر رشتوں کی بات چلے گی، یہاں پہ کس سے کیا کس کا رشتہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ کا نام آمنہ، اور آمنہ کے والد کا نام وہب، ان کا نام وہب۔ اب یہ وہب جو ہے یہ حضور کے کیا لگیں گے؟ نانا۔ یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ نبی کی نانی کا نام، ابھی نانی نہیں بتائیں، والدہ کا نام آمنہ اور نانا کا نام وہب، والد بھی پتہ لگ گئے، والدہ بھی پتہ لگ گئی، دادا پتہ لگ گئے اور نانا پتہ لگ گئے۔ والد کون؟ پھر بولیے جلدی جلدی، والد کون؟ عبداللہ۔ والدہ کون؟ آمنہ۔ دادا کون؟ نانا کون؟ وہب۔ اب 2 رہ گئی، کون کون؟ نانی اور دادی۔ نانی اور دادی، ان کے بھی نام سن لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دادی محترمہ کا نام ہے فاطمہ۔ کیا نام؟ فاطمہ۔ تو حضور علیہ السلام کی دادی کا نام فاطمہ، آپ کی بیٹی بھی ہے فاطمہ، یہ دادی بھی فاطمہ۔ اچھا، یہ فاطمہ بیوی کس کی ہوگی؟ جلدی بولیں، کس کی بیوی ہوگی؟ عبد المطلب کی۔ میں کہہ رہا ہوں نا ذرا ذہن جلدی جلدی لگائیں۔ تو جب بتا دیا کہ یہ فاطمہ حضور کی دادی ہے تو بیوی تو دادا کی ہوئی ہے، اور دادا کون ہے؟ عبد المطلب۔ تو لہذا عبد المطلب اور فاطمہ یہ شوہر بیوی ہو گئے۔ ادھر آ جائیے، نانی۔ نانا کون ہے؟ وہب۔ ان کی اہلیہ، ان کا نام ہے برہ۔ برہ کے معنی نیک کے آتے، تو ان کی جو اہلیہ ہیں وہب کی، ان کا نام برہ۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ ہمارے نبی کی نانی کا نام کیا ہے؟ برہ۔ یاد ہو گئے نا سب کو؟ اب جلدی سے دوہرا لیجئے تاکہ فٹ ہو جائے۔ حضور کے والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، والدہ کا نام، دادی کا نام فاطمہ۔ کیا؟ فاطمہ۔ نانی کا نام برہ۔ فاطمہ کے شوہر کا نام کوئی وہب، کوئی عبد المطلب۔ میں کہہ رہا ہوں نا ذہن حاضر رکھیں، یہ درس ہے بھائی، یاد کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ ہم لوگ جو یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں نا، یہ یاد کرنے کے لیے، یاد کیجئے، اس کو ذہن میں بٹھائیے۔ فاطمہ دادی ہیں تو شوہر کا نام کیا ہوگا؟ عبد المطلب۔ اور وہب کی بیوی کا نام کیا ہوگا؟ برہ ہوگا۔ تو اللہ کے فضل سے حضور کے گھر میں جو نسب ہے آپ کا، آپ کے والد، آپ کی والدہ، دادا دادی، نانا نانی، یہ سب نام میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اچھا، اسی طرح یہ آپ سلسلے میں آپ اوپر بڑھتے جائیں، جیسے ابھی میں نے معد بن عدنان تک نسب گنوایا تھا، اسی طرح کرتے کرتے آگے حضرت اسماعیل اور ابراہیم تک نسب پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی پشتیں میں بتا چکا ہوں کہ حضور میں اور حضرت ابراہیم میں تقریباً کتنی پشتیں ہیں؟ 60 سے 65 تقریباً اتنی پشتیں۔ تو اتنے کے بعد میں یہ نام سلسلہ جا کر حضرت ابراہیم تک مل جائے گا۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا یہ تعارف چل رہا ہے، اور حضور کے گھرانے کا بتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمارے نبی کے گھرانے کا ابراہیم سے شروع ہوا ہے، یعنی حضرت ابراہیم سے، اور پھر عبداللہ کے گھر میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ آپ کے بنیادی طور پہ نسب کا تعارف ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں اگلی چیز ذرا سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب جو ہے پہنچتا تو حضرت آدم تک ہی ہے، ظاہر سی بات ہے سب کا پہنچتا ہے۔ بھائی میرا اور آپ کا بھی نسب کہاں رکے گا جا کے؟ وہیں جائے گا نا۔ ایسے مت دیکھیے کہ جیسے مجھے لگے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے اس میں۔ ہمارے مدرسہ مظاہر علوم کے ناظم اعلیٰ گزرے ہیں حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب، جو پرانے لوگ ہیں یہاں پہ وہ واقف ہوں گے حضرت سے۔ اللہ نے بہت کمال کی شخصیت بنائی تھی۔ ان کے پاس یہ لطیفہ ہے، ذرا سنیے۔ ان کے پاس ایک جماعت آئی شری لنکا سے، اور حضرت آدم کو جب دنیا میں اتارا گیا تھا تو حضرت آدم جس پہاڑ پہ اترے تھے وہ پہاڑ آج شری لنکا میں موجود ہے، وہاں اترے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو وہ جماعت آئی، حضرت نے ملاقات کی ان سے۔ حضرت بڑے علمی آدمی تھے، مذاق میں بڑی علمی باتیں فرماتے تھے۔ تو حضرت نے ان سے کہا، وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے، ان سے کہا حضرت نے کہ سنا ہے کہ آپ کے یہاں حضرت آدم آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی حضرت ہمارے یہاں آئے تھے، وہ پہاڑ بھی ہے جس پر آئے تھے۔ تو حضرت نے پوچھا ان کے خاندان کا کوئی بچا ہے یا سب اب ختم ہو گیا خاندان؟ کسی سے ملے ہو ان کے خاندان میں؟ تو وہ بیچارے خاموش ہو گئے، سوچنے لگے، پھر بولتے ہیں کہ نہیں حضرت کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہماری۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں حضرت کوئی ملا نہیں ہمیں ان کے خاندان کا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کس کے خاندان سے ہو؟ پھر غور کیا وہ حضرت کہاں کی بات پوچھ رہے ہیں ہم سے۔ تو بہرحال اللہ یہ جو نسب ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، پورا سارا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے سب کا، لیکن حضور کا نسب حضرت آدم تک بیان کرنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ آج کل یہ غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا پورا نسب گنوا دیتے ہیں حضرت آدم تک۔ حضور علیہ السلام نے اپنا نسب خود جو بتایا وہ بتایا ہے، ایک دادا آتے ہیں اللہ کے نبی کے، ان کا نام ہے عدنان۔ حضور کے داداؤں میں ایک دادا، جہاں تک ابھی میں نے سنایا تھا آپ کو نسب عدنان تک، تو ایک دادا ہے عدنان۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے اپنا نسب خود بتایا، اور عدنان سے اوپر لے کر کے پھر حضرت آدم تک اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے اندازے سے تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر کے اندازہ لگا کے کہ اس کی اولاد میں ہے، اس کی میں ہے، اس کی میں ہوں گے، اس کی میں ہوں گے، وہ پورا نسب حضرت آدم تک لے جا کر کے جوڑ دیا۔ ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں آپ وہیں تک اللہ کے نبی کا نسب بتائیں جہاں تک خود نبی نے بتایا، اور جہاں سے آگے نبی نے نہیں بتایا ہمیں اس سے آگے کا رزق نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے ہم نے غلط کہہ دیا اور غلط نسب بتا دیا تو حضور پہ بہت بڑی تہمت ہو جائے گی۔ آج کل کچھ مقررین بیان کرنے والے بھی اللہ کے نبی کا نسب لے کر کے حضرت آدم تک پہنچا دیتے، سیدھا حضرت آدم تک، حالانکہ اس کے اوپر ہمارے علماء نے تنبیہ کی ہے کہ آپ حضرت آدم تک نہ پہنچاؤ، وہیں تک نسب بیان کرو جہاں تک یقینی طور پر نسب ثابت ہے۔ اس سے اوپر سارا نسب ہے اور صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو ہمیں پتہ کہاں سے لگے گا کہ واقعی یہی نسب ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا حضرت؟ مان لیجئے حضور کے اور حضرت آدم کے بیچ میں فرض کیجئے 50 واسطے ہیں، 50 لوگ آتے ہیں بیچ میں، اور اللہ کے نبی نے 25 بتائے، 25 نہیں بتائے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ احتیاط کا تقاضا کہ صرف کتنے بتائیں؟ 25۔
آگے کے 25 کے بتانے میں خطرہ ہے، کیونکہ ہم یہ کہیں کہ یہ اس کی اولاد، یہ اس کی اولاد، اور مان لیجئے کہیں غلطی ہو گئی تو جھوٹ بولنا ہوگا اللہ کے نبی کی ذات پر۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ، بخاری شریف جو حدیث کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے قرآن کے بعد، جس کا درجہ پوری کائنات میں قرآن سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب، اور قرآن کے بعد جو مقام ہے وہ بخاری شریف کا ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نسب امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، اور وہ نسب بھی صرف عدنان تک ذکر کیا ہے، حضرت آدم تک انہوں نے نہیں بیان کی۔ تو جب ہم یہاں بخاری میں وہ سبق پڑھ رہے تھے، اور ہمارے استاد محترم اللہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، جب یہ مقام آیا تو حضرت نے اس موقع کے اوپر ہمیں تنبیہ فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی کا نسب جب یہاں تک امام بخاری جیسا شخص بتا رہا ہے تو تم امام بخاری سے زیادہ تحقیق نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ یہیں تک بتانا جہاں تک انہوں نے بتایا۔ تو آپ حضرات بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کو تو میں نے اور صرف تین باتیں، 3 سلسلے یاد کرائیں، باقی یہ یاد رکھنا کہ حضور کا جو نسب حضور نے بتایا وہ کہاں تک بتایا؟ عدنان تک۔ عدنان سے اوپر کا جو نسب ہے وہ حضور نے نہیں بتایا، لہذا ہمارے لیے بتانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ خطرہ ہے اگر غلط ہو گیا تو پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے یہ احتیاط کے خلاف ہے، آدمی کو اس میں احتیاط رکھنی چاہیے۔ تو یہ نسب کا معاملہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا نسب کیا تھا۔ پھر اگلی چیز سمجھیں کہ آپ نے حضور کے لیے ایک لفظ سنا ہوگا، استعمال کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام قریش خاندان سے تھے، سنا ہوگا سب نے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کون سے خاندان سے تھے؟ قریش خاندان سے۔ قریش خاندان سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قریش خاندان کا مطلب وہ مخصوص جماعت ہے جس کو آج ہمارے یہاں پہ قریشی بولا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی قریش سے اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خود میرے ساتھ معاملہ پیش آیا، میں سفر میں تھا، ٹرین میں تھا، وہاں پر ایک صاحب سامنے بیٹھے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، میں نے پوچھا کیا کام کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جانور ذبح کرنے کا کام ہے۔ پھر خیر بات ہوتی رہی، پھر کہنے لگے کہ ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کے خاندان میں پیدا فرمایا، اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کے خاندان میں پیدا فرمایا۔ دیکھیں اس کی جو وضاحت ہے وہ ذرا سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کو قریشی جو کہا جاتا ہے، بے شک اللہ کے نبی قریشی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے داداؤں میں یہی جو سلسلہ میں نے آپ کو بتایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن فہر، تو یہ داداؤں کے اندر حضور کے ایک دادا آتے ہیں، ان کا نام ہے فہر، فا ہا را، بولیے سب کیا نام؟ فہر نام ہے حضور کے ایک دادا کا۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ ایسے شخص تھے کہ اپنے زمانے میں اور اپنے علاقے میں سب پہ حکومت کرتے تھے، کوئی ان کے اوپر نہیں جا سکتا تھا۔ یعنی ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا ہولڈ ہوتا ہے سب پر، کہ رشتہ داری نہ ہو، ان سے کچھ نہ ہو، لیکن محلے میں شہر میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کا روب سب پر ہوتا ہے۔ تو فہر اسی انداز کے تھے، سب پر حکومت تھی، کوئی ان کے سامنے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، یہ سب کو دبا کے رکھتے تھے فہر جو تھے۔ تو لوگوں نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا قریش، ان کو قریش کہا جانے لگا، ان کا لقب پڑا قریش۔ اور کیوں کہا گیا قریش؟ عربی زبان کے اندر قریش ایک مچھلی کو بولا جاتا ہے جو مچھلی سمندر میں ہوتی ہے اور جو اپنے اوپر کسی مچھلی کو غالب نہیں آنے دیتی، سب کو دبا کے رکھتی،
سمندر کی ایک مچھلی جو سب کو دبا کے رکھ دی ہے، اس کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قریش۔ تو چونکہ یہ فہر جو تھے یہ بھی سب کو دبا کے رکھتے تھے اور سب پہ اپنی حکومت سی کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کیا ہے، قریش ہے، ان کا لقب پڑ گیا قریش۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ان کی نسل چلے گی وہ بھی سب کیا کہلائے گی، قریشی، وہ بھی سارے کے سارے قریشی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو قریشی کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ مخصوص جماعت کے نسل اور نسب کے ساتھ حضور جڑے ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داداؤں میں سے ایک دادا کا لقب قریش پڑ گیا تھا، ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے، اس لیے ان کی ساری نسل قریشی کہلانے لگی۔ بھائی سمجھ میں آ گیا سب کو؟ باقی یہ جو ہے یہ آج کل جیسے اور سارے ذات برادری سارے ہیں ماشاءاللہ سے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے سب بنائے ہیں، سب قابل احترام ہیں، سب قابل عزت ہے، اسی طرح اللہ نے یہ بھی ایک بنایا ہے۔ تو یہ ایک آج کل کے زمانے کی اور ہمارے ہندوستان کی اصطلاح ہے جو یہ اس مخصوص جماعت کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ اس لفظ قریش کا اللہ کے نبی کے لفظ قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لفظ قریش الگ ہے اور یہ لفظ قریش الگ ہے، وہاں کسی اور وجہ سے بولا گیا اور یہاں کسی اور وجہ سے اس کا استعمال ہوا ہے۔ بھائی سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو حضور کے گھرانے کا چونکہ تعارف چل رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی کے لیے اگر لفظ قریشی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب آپ یاد رکھنا کہ حضور کے داداؤں میں ایک دادا ہے، نام کیا بتایا؟ فہر۔ تو وہ سب پر اپنی حکومت کرتے تھے، غلبہ تھا، اللہ نے روب اور دبدبہ دیا تھا، اس لیے سب دب کے رہتے تھے، ان کے مناسبت سے ان کی ساری اولاد کو قریش کہا جانے لگا۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ اب آگے چلیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے داداؤں میں کچھ کا تعارف سنیے، بڑی دلچسپ حالات ہیں اللہ کے نبی کے داداؤں کے، کچھ کا تعارف میں کرا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے داداؤں میں ایک دادا کا نام ہے مرہ۔ کیا نام؟ مرہ، میم را پیش مر، را ہا زبر رہ، مرہ، MURRAH، مرہ۔ تو اللہ کے نبی کے داداؤں میں ایک دادا کا نام ہے مرہ۔ ان کے بارے میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ جو مرہ لفظ ہے نا، اس کے اگر آپ ترجمہ کریں گے، عربی کا لفظ ہے یہ، تو اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کے معنی ہوتے کڑوا۔ مرہ کہا جاتا ہے کڑوے کو، تو جو ذرا سا کڑوا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کھانے کی چیز ہو یا کچھ بھی ہو تو اس کو مرہ کہا جاتا ہے۔ عرب والے ایسے ایسے نام رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے؟ دشمنوں پہ ذرا روب ڈالنے کے لیے کہ ڈرے سامنے والا کہ اس کا نام ہی کڑوا ہے تو زندگی کڑوی کر دے گا، ٹکر لے لی تو، اس لیے وہ یہ لوگ نام رکھتے تھے۔ ان کے یہاں کی دشمنیاں تو مشہور ہیں نا، عرب کی صدیوں تک نسلوں تک چلا کرتی تھی، تو یہ نام بھی ایسے ہی رکھتے تھے۔ ایک نام ملتا ہے عرب میں حرب، حرب کے معنی جنگ کے آتے ہیں، اپنی اولادوں کا نام حرب رکھتے تھے، نام لیتے ہی جنگ یاد آ جائے کہ حرب کہاں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے داداؤں میں ایک مرہ ہے، تو ان کا نام کے معنی میں نے بتایا آپ کو کہ کیا ہے۔ یہ اس لیے وضاحت کی میں نے، اس کا ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے جب میں سہارنپور میں یہاں آیا تھا، مدرسے میں اس وقت پڑھائی کا میرا سلسلہ چل رہا تھا، جب تک میری پڑھانے کی ٹیچنگ لائن شروع نہیں ہوئی تھی مدرسے میں، تو میرا چوکی سرائے جو ہے نا، وہاں پہ ایک مسجد ہے، وہ شربت والا ہے، اس کے پیچھے ایک مسجد ہے، تو وہاں پر پروگرام ہوتا تھا۔ وہاں میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کے داداؤں میں ایک دادا کا نام مرہ تھا، ویسے ہی آیا ذکر میں، بیان میں۔ کچھ دن کے بعد میں وہاں آیا تو ایک صاحب اپنی گود میں چھوٹا سا بچہ لائے، کہا دم کر دے مفتی صاحب اس پہ۔ میں نے دم کیا، ویسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہا مرہ۔
میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے رکھ لیا تم نے؟ کہنے لگے اس دن آپ نے بتایا تھا کہ حضور کے داداؤں میں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، حضور کے داداؤں میں ہے، لیکن نام میں نے رکھنے کے لیے تھوڑی نہ کہا تھا۔ بھائی یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی سے کئی سال پہلے کے، یہ سب جاہلیت کا دور ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے حساب سے نام رکھ رکھے تھے، اپنی لڑائیوں کے حساب سے، تو اب یہ تھوڑی ہم بھی وہی سارے نام رکھ لیں۔ تو میں نے اس لیے وضاحت کی کہ مرہ اللہ کے نبی کے داداؤں میں ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ کڑوا۔ تو دشمن کو ڈرانے کے لیے رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور نام ہے، وہ تو اور خطرناک ہے۔ حضور کے داداؤں میں تقریباً 11ویں 12ویں نمبر پر آتے ہیں، ان کا نام ہے کلاب۔ کیا نام؟ کلاب۔ عربی زبان میں کلبن کہا جاتا ہے کتے کو، اور کلاب یہ کتے کی جمع آتی ہے۔ یہ کیوں رکھ رکھا تھا انہوں نے؟ کہا کہ اس کے رکھنے سے سامنے والا ذرا ڈرے گا کہ یہ مجھے پھاڑ کھا جائے گا، بس اس لیے نام رکھ رکھا۔ اب آپ کو وہ وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ فہر جو ان سب کے دادا تھے، مرہ کے، کلاب کے، ان سب کے دادا فہر، ان کا لقب جو قریش پڑا سب پہ روب اور دبدبا تھا، اولاد میں بھی وہی چیز منتقل ہو رہی ہے، کوئی مرہ ہو رہا ہے تو کوئی کلاب ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نسب کے اندر آتے۔ تو اب یہ جو کلاب ہے نا، یہ مشہور ہے کلاب سے، ان کا نام نہیں تھا کلاب، نام تھا ان کا، دو نام ان کے نقل کیے گئے ہیں کہ ان کا اصل نام یا تو حکیم تھا یا عروہ تھا، حکیم یا عروہ، یہ دونوں نام اچھے ہیں۔ لیکن یہ کلاب کیوں رکھ رکھا تھا؟ امپریشن کے لیے، کہ ذرا سامنے والے میں روب طاری ہو، کہ نام سنتے ہی آدھار کارڈ دیکھتے ہی ڈر جائے وہ ہمارا۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ اس زمانے میں آدھار کارڈ چلتے تھے کیا، یہ تو میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ سے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے داداؤں میں ایک دادا ہیں، ان کا نام کلاب تھا۔ اسی طرح ایک نام ابھی آپ نے یاد کیا حضور کے داداؤں میں، وہ نام ہے ہاشم۔ کیا نام ہے؟ ہاشم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ کیا لگتے ہیں نبی کے؟ پردادا ہاشم۔ ان کا جو اصل نام ہے، وہ اصل نام تھا ان کا عمرو، جو ابھی اوپر آیا تھا ایک نام، وہ الگ آدمی ہے، یہ الگ ہے، نام دونوں کے ایک ہیں۔ ان کا بھی نام کیا ہے؟ عمرو۔ تو حضور کے پردادا ہاشم، ان کا نام ہے اصل عمرو۔ انہیں ہاشم کیوں کہا جانے لگا؟ اس کی وجہ ذرا سن لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں بہت اچھی وجہ ہے، مکہ میں سارے میں قحط پڑ گیا، یعنی کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے ہاشم کو بہت مال عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، جب لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، سالن تیار کرایا، بہت بڑا دیگ بھگونا، اور تیار کرا کے اس میں روٹی چوری، وہ جو ہوتے ہیں نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے روٹی چور کے کھانا جسے کہا جاتا ہے، پیس پیس کر کے اس میں ڈال دی، اور ڈال کر کے پورے مکہ کی دعوت دی، بھائی جو بھی بھوکا ہو آ کے کھا لے۔ عربی زبان میں جو شخص سالن میں روٹی ڈال کے کھائے یا کھلائے، اس کو کہا جاتا ہے ہاشم عربی زبان میں۔ اگر آپ ہاشم کا ترجمہ کریں گے نا، تو اس کا ترجمہ ہوگا سالن میں روٹی ڈال کے کھانے والا۔ ہاشم کسے کہا جاتا ہے؟ سالن میں روٹی ڈال کے کھانے والا، وہ ہاشم کہلاتا ہے۔ تو ان کا جو یہ نام پڑا، نام تھا نہیں ہے ان کا نام تو کچھ اور ہے۔ کیا نام بتایا؟ عمرو۔ لیکن ہاشم کیوں کہا جانے لگا؟ اس لیے کہ یہ خود بھی بیچارے کھاتے تھے سالن ڈال کے روٹی، سالن اور روٹی مکس کر کے، اور سب کی دعوت کرتے تھے اسی کی۔ لوگوں نے کہا اس کو ہاشمی کہنا شروع کر دو، تو آج ساری دنیا انہیں ہاشم کہتی ہے، اور ہاشمی کے نام سے سب یاد بھی کرتی ہے۔ تو اصل نام آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اصل نام ان کا کیا بتایا میں نے؟ عمرو تھا۔ یہ جو ہاشم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی اب 2 نسل کے بعد بس آنے والے، ظاہر سی بات ہے وہ نور نبوت تو اب ایک سے کر کے دوسرے میں منتقل ہو رہا ہے، باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے۔
ان کے بارے میں، ہاشم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پیشانی سے نبوت کا نور چمکتا تھا، ان کی پیشانی سے نور نبوت چمکتا تھا۔ یہود کے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہاشم کہیں پر جاتے تھے اور یہودی ان کو دیکھتے تھے تو ان کی تورات میں، انجیل میں ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے سب پڑھا ہوا تھا کہ ان کے دادا کیسے ہوں گے، والد کیسے ہوں گے۔ تو جب یہود ہاشم کو دیکھتے تھے ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے آ کر کے کہ اللہ آپ کی نسل کے اندر نبی کو پیدا فرمائے گا، کیونکہ ان کے ظاہر سی بات ہے آگے نسل میں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نور نبوت کو پہلے سے ظاہر فرما رہے۔ تو ہاشم کے ساتھ میں یہ عجیب معاملہ تھا کہ ان کی پیشانی سے نور نبوت چمکتا تھا۔ یہودی جو تھے وہ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ آپ ہماری بیٹی سے نکاح کر لیں، آپ ہماری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ کیوں چاہتے تھے؟ انہیں یہ پتا تھا کہ نور نبوت اس کی پیشانی سے چمک رہا ہے، جس سے نکاح کرے گا اس میں منتقل ہوگا اور آگے وہ نبی کی ماں یا نبی کی نانی اور پرنانی بنے گی۔ اس لیے چاہتے تھے کہ نور نبوت ہمارے گھر آ جائے، اپنی بیٹیوں کو پیش کرتے تھے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اور خالی یہود نہیں وہاں کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ روم کے بادشاہ نے، روم کا جو سپر پاور تھا اس وقت میں روم، وہاں کے بادشاہ نے باقاعدہ خط لکھا ہاشم کے پاس میں کہ میں اپنی صاحبزادی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، لیکن ہاشم نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور منع کر دیا کہ میں اس سے نکاح کا کوئی خواہش مند نہیں ہوں۔ تو یہ ہاشم کا معاملہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے داداؤں میں آتے ہیں، پردادا لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہاشم کا نکاح ہوا کیسے؟ بہرحال ہونا تو تھا، سب کہتے رہے ہماری سے کر لو، ہماری سے، کسی سے نہیں ہوا، سب جگہ نہ نہ نہ، سب جگہ منع ہوتا گیا۔ نکاح ہوا کیسے ہے؟ ہاشم ایک مرتبہ تجارت کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تجارت کے لیے، اور ہاشم اور یہ سارے کے سارے لوگ کہاں رہا کرتے تھے؟ مکہ میں۔ اب یہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اور تجارت کے لیے جانے میں راستے میں آتا ہے مدینہ المنورہ، مدینہ میں رک گئے ہاشم، مدینہ رک گئے۔ مدینہ میں رکنے کے بعد وہاں پہ یہ بازار میں گئے، تجارت کے لیے گئے تھے، کہا کہ لاؤ جب یہاں رکے تو تجارت کا کام یہاں بھی کر لیں۔ بازار میں گئے مدینہ کے، ایک عورت پر ہاشم کی نظر پڑ گئی مدینہ کے بازار میں۔ اللہ نے اسے حسن و جمال بھی خوب عطا فرمایا تھا اور ذہن اور سمجھ بھی بہت اعلیٰ درجے کی دی تھی۔ ہاشم اسے دیکھتے ہی متاثر ہو گئے، فوراً اپنے آدمی سے کہا کہ پتہ کرو کہ یہ شادی شدہ ہے یا کنواری ہے۔ پتہ کرایا، معلوم یہ ہوا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، 2 بچے ہیں، لیکن طلاق ہو گئی۔ ہاشم نے اپنا پیغام کا نکاح دے دیا۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا کہ مکہ کا سردار، مکہ کے رئیس لوگوں میں سے وہ خود نکاح کی پیشکش کر رہا ہے، اس نے فوراً قبول کر لی۔ اس طرح کر کے ان کا وہاں پر نکاح ہو جاتا ہے۔ کن دونوں کا نکاح ہو گیا؟ ہاشم کا اور اس لڑکی کا۔ کس شہر میں ہو رہا ہے نکاح؟ بھائی یاد بھی رکھتے ہوئے چل رہے ہیں یا نہیں؟ کس شہر میں ہوا نکاح؟ مدینہ المنورہ میں نکاح ہو گیا۔ اب ہاشم نے اس کے ساتھ میں وہیں رہنا شروع کر دیا، کہا کہ ابھی ابھی نکاح ہوا ہے، لاؤ کچھ دن اہلیہ کے ساتھ رہ لیں، یہاں پہ رہتے رہے۔ اللہ کا کرنا وہ حمل ہو گیا اس عورت کو، اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ اب اس بچے کا نام ہے عبد المطلب۔ کیا نام پڑا؟ سلسلہ سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور کے پردادا، ساری دنیا کہہ رہی ہے ہمارے سے کرو، ہمارے سے کرو، لیکن اللہ کو جہاں منظور ہوتا ہے وہیں ہوتا ہے۔ کہاں گئے ہیں حضور کے پردادا؟ جلدی بولیں۔ مدینہ۔ اور مدینہ میں نظر پڑی ایک عورت پر، وہ پسند آئی، اس سے نکاح کیا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد جو پہلی اولاد ہوئی ہے اس کا نام عبد المطلب۔ اچھا، یہ جو عبد المطلب ہیں ان کا بھی نام کچھ اور تھا۔ عبد المطلب بعد میں پڑا ہے، ان کا اصل نام پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا اصل نام ہے شیبہ۔ کیا نام؟ شیبہ۔ شیبہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں سفید بال والے کو، جس کے بالوں پہ سفیدی آ گئی وہ شیبہ کہلاتا ہے۔
سفیدی آ جائے تو۔ ابھی اس دن میں نے فجر کی نماز میں بتایا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا، یوم یجعل الولدان شیبا، کہ قرآن پاک کے اندر شیبا کا لفظ آتا ہے اور شیبا کے معنی آتے ہیں بوڑھیا، بوڑھی عورت، تو شیبا کہا جاتا ہے بڈھی کو، تو یہ قرآن پاک کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ نام ہو تو یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس نام کو بدلنا چاہیے، مناسب نہیں ہے نام، بالکل غلط نام ہے۔ تو اسی سے شیبہ بھی بڑھاپے کا معنی اور شیبہ اس میں بھی بڑھاپے کے معنی۔ تو جس وقت میری عبد المطلب پیدا ہوئے نا، بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ بچے کے سر پہ بال ہوتے ہیں نا جس وقت میں پیدا ہوتا ہے، ان کے پیدائشی کچھ بال سفید تھے، پیدا ہی ہوتے وقت میں جو بال ہیں سر کے اوپر، کچھ بال کیسے تھے؟ سفید۔ عجیب ولادت ہوئی ہے ان کی، پیدائشی سفید بال۔ تو بس عرب والوں کا تو مزاج تھا، جس کی جو حرکت دیکھی وہی نام رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بس یہ تو کیا ہے؟ شیبہ ہے، ان کا نام شیبہ پڑ گیا۔ شیبہ مانے سفید بال والا، اب ان کا نام یہی چلا، اور شیبہ ہی نام تھا، عبد المطلب نہیں ہوا ابھی۔ عبد المطلب پھر ایک اگلا کیس ہوا، اس سے عبد المطلب ہو گیا نام، لیکن پہلا نام اللہ کے نبی کے دادا کا کیا بتایا؟ شیبہ۔ اور کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ پیدائش کے وقت ہی ان کے بال کیا تھے؟ سفید۔ اب چاہے سارے ہو یا تھوڑے سے ہو، لیکن سفید ہی، اس لیے ان کو شیبہ کہا گیا۔ کچھ لوگوں کی ولادت عجیب ہوتی۔ اس پر پھر آپ کو میں ایک ہلکا سا لطیفہ سنا دوں، ذرا آپ کی طبیعت بھی فریش ہوتی رہے گی بیچ بیچ میں۔ دو امام ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک امام ہے امام ابو حنیفہ، سنا ہے نام؟ کبھی انشاءاللہ تعارف کراؤں گا مکمل۔ ایک امام ابو حنیفہ اور ایک ہے امام شافعی، یہ دو بڑے امام ہیں۔ ہم لوگ جن کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرتے وہ ہے امام ابو حنیفہ۔ ہم لوگ امام ابو حنیفہ نے قرآن اور حدیث سے مسئلے نکال کے کتابوں میں لکھ دیا، ہم لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو امام شافعی نے بھی یہی کام کیا، وہ ان کے مسئلوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ امام شافعی کے کیرل وغیرہ کے علاقے میں، تمل ناڈو کے علاقے میں امام شافعی کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، باقی ہماری طرف تو سارے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ایک طرفہ سب۔ اب جو ان دونوں کا معاملہ ہے، امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ہے سن 150 ہجری میں۔ کون سے سن میں؟ سن 150 میں۔ اور امام شافعی کی پیدائش ہوئی ہے 150 میں۔ امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں 150 میں، اور امام ابو حنیفہ دنیا سے جا رہے ہیں 150 میں۔ اب ایک ملا حنفی، امام ابو حنیفہ کا ماننے والا، ایک ٹکرا گیا شافعی، وہ تھا امام شافعی کا ماننے والا۔ وہ کہنے لگا میرے امام زیادہ مضبوط، وہ کہہ رہا میرے امام زیادہ مضبوط، بحث ہو رہی۔ جو شافعی تھا اس نے کہا کہ دیکھ ہمارے امام اتنے خطرناک کہ جیسے ہی آئے تیرے چلے گئے دنیا سے۔ 150 میں امام شافعی آئے ہیں دنیا میں، اور ایک ہی 150 میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے۔ کہا دیکھ ہمارے امام زیادہ ڈینجر ہیں، زیادہ زبردست ہیں کہ ان کے آتے ہی تیرے چلے گئے۔ اب وہ بھی آپ جیسا کوئی سمجھدار رہا ہوگا سامنے، امام ابو حنیفہ کا ماننے والا، اس نے کہا اچھا بیٹا جواب اب میرا سن۔ اس نے تو یہ کہا کہ ہمارے والے کے آتے ہی تمہارے امام چلے گئے۔ اس نے کہا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہمارے امام دنیا میں رہے تیرے آئے ہی نہیں، انتظار میں رہے کہ یہ جائیں تب آؤں گا۔ اور امام شافعی کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے، مسلمانوں یاد رکھنا کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ رہا کرتا ہے وہ کتنے دن رہتا ہے؟ بولیے بھائی، 9 مہینے رہتا ہے۔ لیکن امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ کان عملہ سنتین، امام شافعی کے بارے میں لکھا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال رہے تھے۔ کتنے سال؟ 2 سال، حمل ان کی والدہ کو 2 سال رہا۔ تو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہمارے رہے وہ بیچارے 2 سال ویٹ کرتے رہے۔
بہرحال یہ تو ان دونوں کی کم عقلی کی بات ہے. ہمارے لیے امام ابو حنیفہ بھی بہت بڑے انسان ہیں، امام شافعی بھی بڑے قابل احترام ہیں. لیکن میں ایک بات یہ بتا رہا تھا کہ بعض لوگوں کی ولادتیں عجیب ہو جاتی ہیں. جیسے امام شافعی 2 سال ماں کے پیٹ میں رہ رہے ہیں، ایسے ہی یہاں پر اللہ کے نبی کے دادا جب پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے بال سفید ہیں پیدائشی طور پر، تو اسی لیے لوگوں نے ان کا نام کیا رکھ دیا؟ شیبہ. اب بیچارے وہ شیبہ ہو گئے. خیر رہتے رہے یہ اللہ کا کرنا کہ کچھ وقت کے بعد ہاشم کا تو انتقال ہو گیا. یہ ماں اور بیٹے دونوں مدینہ میں رہ رہے ہیں. وہی نکاح کیا تھا ہاشم نے، وہی بچے بھی ہیں، وہی بیوی بھی ہے، اور ہاشم کا انتقال ہو گیا. یہ دونوں وہی رہ رہے. رہتے رہے اس کے بعد یہ جو تھے شیبہ، یہ تھوڑے بڑے ہو گئے. ان کو مکہ کے اندر پتہ لگا لوگوں کو کہ ہمارے بھائی کا بیٹا وہاں رہ رہا ہے. بھائی کا بیٹا ہے ہمارے. ہاشم کے بھائی تھے، ان کا نام تھا مطلب. یہ ذرا سمجھیے گا بات. ہاشم کے بھائی کا نام کیا تھا؟ مطلب. وہ رہ رہے مکہ میں. انہیں پتہ لگا کہ ہمارے بھائی ہاشم کی اولاد کہاں رہ رہی ہے؟ مدینہ میں. انہوں نے کہا یار یہ تو صحیح ہے نہیں، اسے اپنے پاس لا کے رکھنا چاہیے، ہمارا خون. انہوں نے سفر کیا. اب مطلب جا رہے ہیں مکہ سے کہاں؟ مدینہ. کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے بھائی ہاشم کے بیٹے کو لینے کے لیے. اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ شیبہ. آپ حضرات سمجھ نہیں رہے کیا؟ میں پھر دوہرا دوں گا ورنہ پھر سننا پڑے گا آپ کو سب دوبارہ، ورنہ بتاتے رہیے مجھے. اللہ کے نبی کے جو پردادا ہیں کیا نام بتایا؟ ہاشم. انہوں نے نکاح کیا کہاں پہ کیا؟ اولاد ہوئی، اس کا نام کیا تھا؟ شیبہ. اس کے بعد انتقال ہو گیا کس کا؟ ہاشم کا. انتقال ہونے کے بعد ہاشم کے بھائی جو مکہ میں رہتے تھے ان کا نام کیا بتایا؟ مطلب. انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کی اولاد وہاں ایسے رہے یتیمی کی حالت میں مناسب نہیں، لے کر آنا چاہیے. تو اب مطلب جا رہے ہیں شیبہ کو لینے کے لیے. اب سمجھ گئے؟ یہ پہنچے وہاں پہ، شیبہ کو ساتھ لیا، اونٹ پہ پیچھے بٹھایا، لے کر آ گئے. یتیم تھے بیچارے، ظاہر سی بات ہے، بدن بھی خستہ حال، کپڑے بھی خستہ حال، گندگی ہو رہی ہے، اور مکہ میں انٹری کر رہے. آگے مطلب بیٹھے، پیچھے شیبہ، یعنی چچا اور بھتیجے. یہی تو رشتہ ہوگا نا دونوں کا، چچا اور بھتیجے. جب آ رہے ہیں نا اندر اونٹ پر بیٹھ کے مکہ میں، لوگ آ گئے. پوچھا یہ کون ہے بھائی؟ پیچھے تمہارے کون بیٹھا ہے؟ اب ایک دم سے تو انہیں کہا نہیں گیا کہ بھتیجا ہے میرا، ورنہ کیسا لگے گا کہ مکہ کے سردار مطلب کا بھتیجا اس حالت میں. شرم سی آئی تھوڑی. انہوں نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے. یہ میرا کیا ہے؟ غلام. تو مکہ والوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا عبد المطلب. عبد المطلب کا مطلب ہوتا ہے مطلب کا غلام. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کا غلام. بیچارے پیدا ہوئے تو بال سفید تھے، اس لیے نام پڑا وہاں مدینہ میں کیا؟ شیبہ. مکہ میں آئے، مطلب کے پیچھے بیٹھ کے، اور مطلب نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے، تو مکہ والوں نے کیا نام رکھ دیا؟ عبد المطلب. ہر بندہ اپنے حساب سے نام رکھ رہا. انہوں نے عبد المطلب کر دیا. بس اس کے بعد چونکہ یہ ہمیشہ یہی رہے، مکہ ہی میں رہے، تو اسی لیے ان کو عبد المطلب ہی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور آج تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر ہر جگہ پہ عبد المطلب ہی کے نام سے ملا کرتا ہے. تو عبد المطلب یہ تھے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا تھے، اور اللہ کے نبی کے دادا ہیں، اور مکہ میں اس طرح سے اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے کر کے آئے. وہاں پر آنے کے بعد سخاوت بہت تھی ان کے اندر، سخاوت میں مشہور تھے. ان کے ابا بھی ہاشم، وہ بھی شوربہ کھلاتے تھے سب کو. لیکن بیٹے کے اندر بھی وہی اثر آیا، بیٹی کے اندر بھی سخاوت. ان کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ انسانوں کو تو کھلاتے تھے، یہ پرندوں تک کو کھلایا کرتے تھے. عبد المطلب
اسی لیے ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مطعم طیر السماء، یعنی آسمان کے پرندوں کو کھلانے والا، ان کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب۔ تو یہ بہرحال یہاں آئے اور آ کر کے انہوں نے پھر مکہ کے اندر زندگی گزاری اور مکہ میں رہنا انہوں نے شروع کر دی۔ سمجھ گئے آپ لوگ سب؟ جب انہوں نے مکہ میں رہنا شروع کیا اور انہوں نے زندگی گزارنی شروع کی، نارملی رہ رہے ہیں، وہاں پر خانہ کعبہ بھی بنا ہوا ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا، وہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن جو زمزم کا کنواں تھا نا وہ چھپ گیا کہیں۔ لوگ زمانے آتے رہے، کوئی قدر کی لوگوں نے، پھر وہاں بت پرستی آ گئی تو پھر وہ زمزم کا کنواں ڈھک گیا، مٹی وغیرہ سے بند ہو گیا۔ اب زمزم کا کنواں نہیں تھا وہاں پر، عبد المطلب رہ رہے۔ رات میں خواب میں ان کو کسی نے کہا کہ تم کنواں کھودو۔ 3 دن خواب آیا اور جگہ بتائی گئی کہ اس جگہ کھدائی کرو۔ اب یہ بیچارے پریشان کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے۔ جب 3-4 دن خواب آیا تو عبد المطلب نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی مجھے ایسا خواب آ رہا ہے کہ یہاں کھدائی کرو۔ قوم نے کہا کہ بھائی تیرے خواب کے چکر میں ہم کیوں کنواں کھودنے لگے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر میں یا آپ کہنے لگے کہ میرا خواب آ رہا کہ یہاں روڈ پہ کنواں کھود دو، کوئی مانے گا کسی کے؟ سب یہی کہیں گے جا بھائی ٹہل اپنے گھر میں کھود لے کنواں، ہمیں کیوں لگا رہا، ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے۔ اب عبد المطلب نے سب سے کہا کہ بھائی کنواں کھود دیں یہاں پہ، مجھے خواب آ رہا ہے۔ 3-4 دن لگاتار مجھے خواب آیا۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں کرنے والے اور مخالفت کرنے لگے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا حارث، ایک ہی بیٹا تھا حارث نام کا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا چل ہم دونوں مل کے کھودتے، اور کھودنا شروع کر دیا۔ 3 دن تک لگاتار کھودا، اس کے بعد چوتھے دن اللہ نے وہ بنیاد ظاہر کر دی جو حضرت اسماعیل کے زمانے کی تھی۔ بس اب خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب جو باتیں بنا رہے تھے نا اب بھاگے پھر رہے سارے کہ اب کیا کریں۔ اب تو ان کی سب کی بہت بے عزتی ہو گئی کہ مخالفت کر رہے تھے، دیکھو کتنا اچھا خزانہ پانی نکل آیا۔ پانی اس سے ان کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے ریگستان میں رہنے والوں کے لیے کہ چشمہ نکل آیا۔ اس وقت عبد المطلب کو جذبہ آیا جب سب مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے کہا یا اللہ میرا ایک لڑکا ہے یہ، اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرما دے اور وہ سب مضبوط اور جوان ہو جائیں تو ایک بیٹا آپ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ عبد المطلب نے جذبے میں جوش میں یہ منت مان لی۔ اس وقت صرف ایک بیٹا تھا۔ اللہ کا کرنا، اللہ نے انہیں اس کے بعد 9 لڑکے عطا فرما دیے، 10 ہو گئے پورے۔ اور 10ویں لڑکے کا نام ہے عبداللہ۔ ان کے 10ویں بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ بھائی جڑ گئی نا ساری کڑیاں۔ اب یہ ہے 10ویں نمبر پہ عبد المطلب کے یہاں 10ویں بیٹے عبداللہ، 10 ہو گئے ان کے پورے۔ اب یہ کئی سال پہلے کی بات ہو گئی، اپنی نظر بھی بھول گئے میں نے کیا مانی تھی۔ 10 بیٹے کے بعد کہاں یاد رہ رہے۔ ایک دن پھر انہیں آواز آئی خواب میں یا بغیر خواب میں کہ بھائی اپنی نظر کو پورا کرو جو تم نے مانی تھی کہ 10 میں سے ایک کو ذبح کروں گا۔ اب اگلے دن اٹھے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹوں نے کہا آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، 10 کے 10، لیکن کس کو پکڑ کے لے جا کے ذبح کریں؟ بڑی ہمت چاہیے نا۔ اچھا کس کو لے کے جائیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ۔ انہوں نے کہا 10 کے 10 کا نام لکھو، پرچی کے اوپر پرچی ڈالو، جس کا نام نکل گیا وہی ذبح ہوگا۔ اس میں بیٹوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا کسی کو۔ اب انہوں نے پرچی ڈالی 10 کا 10 کا نام لکھ کر کے، اور پرچی ڈالنے کے بعد وہ پرچیاں اٹھائیں، اس میں نام نکلا عبداللہ۔ جس کا نام عبداللہ۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہارا نام نکلا، انہوں نے کہا کر دیجیے ذبح، ہاتھ پکڑا لے کے چل دیے ذبح کرنے کے لیے عبداللہ کو۔ بہنیں تھیں ان کی عبداللہ کی، وہ رونے لگی، چھوٹا بھائی ہے سب سے، محبت تو ہوگی نا، رونے لگی۔ ایک بہن نے عجیب بات کہی کہ ابو آپ ایسا کریے کہ ایک
پرچی میں لکھیے عبداللہ کا نام اور دوسری پرچی میں لکھیے 10 اونٹ اور دونوں پرچیاں ڈالیے. اگر وہ اونٹ والی پرچی اٹھ جائے تو پھر اس کے بدلے 10 اونٹ آپ ذبح کر دینا، لیکن اس کی جان بخش دی. انہوں نے کہا چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں جب تمہاری اتنی ضد ہے. انہوں نے 10 اونٹ لکھے ایک پرچی میں، ایک میں عبداللہ. پرچی ڈالی، پھر اٹھائی، پھر عبداللہ، پھر عبداللہ. بہنوں نے کہا ابو 20 کر لیجیے، کیا پتہ بدل جائے معاملہ. 20 اونٹ لکھے، دوسری میں عبداللہ، پرچی اٹھائی، پھر عبداللہ. کہا 30 کر لیجیے، 30 لکھ دیے، پھر پرچی، پھر عبداللہ. 40 کر دیے، 50 کر دیے، پرچی ڈالی، پھر عبداللہ کا نام. 60 اونٹ لکھ دیے، 70 لکھ دیے، 80 لکھ دیے، 90 لکھ دیے، ہر مرتبہ عبداللہ کا نام. ان کے گھر والے کہنے لگے کہ ابو ایک آخری کام کر لیجیے، اب 100 لکھ دیجیے، 100 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ. اب جو اگر آ جائے تو اللہ کی مرضی. اب جب ڈالا تو وہ 100 اونٹ کی پرچی کھل گئی. عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے حرم میں 100 اونٹ انہوں نے ذبح فرمائے. 100 اونٹ ان کی وجہ سے ذبح فرمائے کہ اللہ نے 100 اونٹ کے بدلے میرے بچے کی جان بخش دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس طرح یہاں پر یہ معاملہ پیش آیا. اس کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. اللہ کے نبی جیسے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ اللہ کے نبی کے بعد بیٹھے. ایک دیہاتی آیا. آپ کو پتا ہے نا دیہاتی ذرا سے ہوتے ایسے ہی ہے، کہیں بھی آگے کچھ ہی بول دیتے. اب وہ کمقلی کی بات نہیں ہوتی، وہ سیدھا پن ہوتا ہے. بیچارے سیدھے ہوتے. شہر والے کیا ہوتے ہیں، یہ بٹرنگ کرنا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی مکھن لگانا، چاپلوسی کرنا. یہ شہر والوں کو آتی ہے، گاؤں والوں کو نہیں. گاؤں والے ہیں تو ڈنڈا یا انڈا. میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں جب گاؤں دیہات میں بیان کے لیے جاتا ہوں، میں نے کہا اگر تمہیں بات اچھی لگے گی تو انڈا، ورنہ تو ڈنڈا. مقدر کے تو وہاں 2 ہی آپشن ہے، بیچ کا نہیں ہے. شہر کے اندر کیا ہے، ظاہر میں انڈا اور دل میں ڈنڈا، اندر اندر ہوگا. گاؤں والے ایک ہوتے ہیں، زبان بھی دل بھی. بہرحال اس سے الگ بھی ہو سکتا ہے. کبھی آپ کہیں نہیں مفتی صاحب ایسا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے بہرحال. لیکن یہ اکثر ہی بات میں نے بتائی ہے جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ گاؤں والے 2 ٹوک کہتے ہیں بات. اب اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد اس نے بتایا کیا کیا. وہیں سے گیٹ سے کھڑے ہو گئے، یا ابن الذبیحین، او 2 ذبح والے کی اولاد. یہ جملہ پتہ ہے کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام. او 2 ذبح والوں کی اولاد. اللہ کے نبی کو کہا. صحابہ تو ایک دم سے مطلب حضور کو کوئی کچھ کہے وہ کہاں برداشت ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی مسکرانے لگے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. حضرت معاویہ بیٹھے تھے وہیں پر. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا مطلب ہے اس کا ابن الذبیحین 2 ذبح والوں کی اولاد؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بڑی علمی بات کہی ہے، بڑی گہری بات کہی ہے اس بوڑھے نے. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں ایک تھے حضرت اسماعیل جن کی گردن پہ اللہ نے چھری رکھوائی تھی، اور میرے باپ تھے دوسرے حضرت عبداللہ جن کی ذبح کے لیے اللہ نے 100 اونٹ کا فدیہ کروایا تھا. فرمایا کہ یہ اس لیے مجھے کہہ رہا ہے کہ 2 ذبح ہونے والوں کی اولاد یا ابن الذبیحین. فرمایا بالکل صحیح ہے جملہ، کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں معاملہ پیش آیا اور اس طرح سے حضرت عبداللہ کی جان بخشی گئی اور حضرت عبداللہ بچ گئے جو ہمارے نبی کے والد محترم تھے. بس آج ہماری ترتیب یہاں تک ہے. انشاءاللہ آگے جو ہے اگلے ہفتے اب آپ کو بتاؤں گا کہ اب حضرت عبداللہ کے بڑے ہونے کے بعد ان کا حضرت آمنہ سے نکاح کیسے ہوا، معاملات سارے کیسے ہوئے، کہاں رہے، پھر کیا کیا واقعات پیش آئے، پھر حضور حضرت آمنہ کے پیٹ میں آئے،
اللہ کے نبی کے آنے کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے، ولادت کیسے ہوئی حضور کی، آپ کیسے دنیا میں تشریف لائے، انشاءاللہ ابھی یہ سب آئندہ ہفتے آئے گا۔ آج یہ ہمارا دوسرا چیپٹر، دوسرا سبق، دوسرا درس تھا جو یہاں تک میں نے یہ حضور کے خاندان کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ تو اس کو ذہن کے اندر رکھیں، اس کو یاد کریں، اللہ نے چاہا ذہن کے اندر رہے گا تو پھر آگے کے سلسلے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ یاد ہو گئی یا نہیں؟ ساری باتیں ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک درخواست یہ ہے کہ جو حضرات ہمارے ماشاءاللہ یہاں شریف ہوتے ہیں ان لوگوں کو نماز عشاء یہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو پروگرام شروع ہونے کے بعد آتے ہیں۔ اب دیکھیں نا آپ، جو اس میں 15 منٹ 20 منٹ بعد آئے گا اسے کچھ بھی نہیں پتہ لگنا، وہ تو 10-15 منٹ اسی میں الجھا رہے گا کہ پتہ نہیں کہاں سے شیبہ آ گیا، کہاں سے عبد المطلب آ گیا، کس کے بال سفید ہو گئے، کس کے کالے ہو گئے، اسے جڑی نہیں ہاتھ لگنی۔ اس لیے آپ حضرات تھوڑا سا اہتمام کریں، اور جیسے ماشاءاللہ اگر آ رہے ہیں آخر کے آدھے گھنٹے تو شروع کے اور آدھے گھنٹے آئیں تاکہ پوری بات سننے کو ملے۔ پوری بات سنیں گے تو بات یاد بھی رہے گی اور پھر اس کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ اور یہ کوئی زیادہ نہیں ہے ہمارے لیے، ایک ہفتے میں اگر ہم 1-1.5 گھنٹہ اپنے نبی کی زندگی کو یاد کرنے کے لیے نکال لیں میرے دوستوں، بہت تھوڑا سا ہے۔ اس لیے سب سے درخواست ہے کہ ایک نظام بنائیں، ایک شیڈیول بنائیں اپنا کہ بھائی اتوار کا دن ہمارا خاص ہے، اس میں ہمیں کہیں نہیں جانا، کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں، کچھ نہیں، صرف ہمیں حضور کی زندگی کو سننے کے لیے اول وقت سے بیٹھنا ہے۔ کریں گے نا تب انشاءاللہ اہتمام۔ اب ذرا جلدی سے مجھے آج کی باتیں سنا دیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا دعا کا معاملہ ہوگا۔ آج میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کے نسب میں کسی سے بھی زنا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سب بولیں۔ دوسری چیز کہ سب نکاح سے ہیں یا کچھ اور طریقہ؟ نکاح سے ہیں، سب بالکل اعلیٰ نسب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ ہمارے نبی ہیں، آپ کا نام گرامی کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام؟ بھائی سب بولتے رہیں۔ والد کا نام؟ والدہ کا نام؟ دادا کا نام؟ عبد المطلب۔ دادی کا نام؟ دادی کا نام؟ نانی کا نام؟ نانا کا نام؟ وہب۔ اور پردادا کا نام؟ ہاشم۔ پردادا کا نام ہاشم۔ پھر اس کے بعد عرض کیا میں نے آپ کے سامنے کہ اللہ نے یہ جو لقب حضور کا قریش ہے یہ کس وجہ سے پڑا؟ حضور کے داداؤں میں ایک دادا تھے، کیا نام ان کا؟ فہر۔ کیا نام؟ فہر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ روب بہت تھا ان کا، تو سمندر کی ایک مچھلی جس کا سب پہ روب ہوتا ہے اسے عربی میں قریش کہتے تھے، اس لیے ان کے دادا کو کیا کہا جانے لگا؟ قریش کہا جانے لگا۔ اس کے بعد عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا جو پردادا ہیں ان کا نام ہے ہاشم، لیکن اصل نام ان کا ہاشم نہیں بلکہ کیا تھا؟ عمرو۔ کیا نام؟ عمرو تھا۔ ہاشم کیوں پڑا؟ یہ کیا کھلاتے تھے لوگوں کو؟ شوربہ روٹی ڈال کے، تو اس لیے ان کو ہاشم کہا جانے لگا۔ تو یہ ان کی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ میں یہ نام کا معاملہ پیش آیا۔ ہاشم نے نکاح کون سے شہر میں کیا؟ اور ان کی اولاد ہوئی، اس اولاد کا پہلے نام کیا پڑا؟ شیبہ۔ کیوں پڑا؟ اس لیے کہ بال سفید تھے۔ پھر اس کے بعد اس بچے کے چچا آئے ہیں، کہاں سے؟ مکہ سے۔ نام کیا ہے ان چچا کا؟ مطلب۔ نام مطلب۔ وہ ان کو لے کر کے اپنے ساتھ واپس مکہ آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا غلام۔ اس لیے ان کو کیا کہا جانے لگا مکہ میں؟ عبد المطلب کہا جانے لگا۔ عبد المطلب کے بارے میں پھر میں نے بتایا کہ عبد المطلب جب مکہ میں رہے تو انہیں خواب آیا اور حکم دیا گیا کہ تم کھودو۔ کیا کھودو؟ کنواں۔ کون سا؟ زمزم کا۔ تو زمزم والے کنویں کے کھودنے کا انہیں حکم اللہ کی طرف سے خواب میں دیا گیا، لوگوں نے منع کر دیا۔ ان کا بیٹا ان کے ساتھ رہا، نام کیا ہے بیٹے کا؟
حارث، کیا نام؟ حارث، وہ ان کے ساتھ رہا۔ جب سب نے مخالفت کی انہوں نے بھی نظر مان لی۔ کیا کہا کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو ایک ذبح کروں گا، نظر مان لی۔ ہمارے یہاں بھی لوگ بہت نظریں مانتے، منت مان لیتے، یہ کام نہیں ہو رہا تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں فوراً؟ بھائی منت مان لے، ہو جائے گا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو 2 دیگ بریانی اتاروں گا، اور کوئی وہ بریانی کے دیگے کلیئر پہنچا دیتا ہے وہاں کی نیت، ارے یہی کھانے والے بہت ہیں، کلیئر کیوں لے جا رہے ہیں بریانی؟ اللہ کے بندے، یہی گلی میں بانٹ تو بہت ہیں بریانی کے شوقین۔ اور کوئی اور بڑا بابا بنتا ہے وہ کہتا ہے اجمیر لے جاؤں گا، اجمیر میں اتاروں گا، کوئی کچھ۔ ایک بات یاد رکھنا، کبھی انشاءاللہ نظر کے مسئلے میں الگ سے بتاؤں گا، ایک بات یاد رکھ لینا کہ لوگ سوچتے ہیں نظر ماننے سے، منت ماننے سے کام ہو جائے گا ہمارا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہوگا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا، لیکن یہ منت اور نظر سے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، کہ اللہ اس بہانے کنجوس کا تھوڑا سا خرچہ کرا دیتے ہیں۔ ویسے نہیں کھلا رہا بریانی کسی کو، لیکن مان نظر اب کھلائے گا بریانی، بلا کے کھلائے گا۔ تو کنجوس کا خرچہ کرانے کے لیے بس یہ نظر اور منت ہے، اس سے علاوہ اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ماننے سے کچھ ایسا نہیں کہ قسمتیں پلٹ جائیں گی ہماری، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہی جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو بس بہرحال یہ نظر مان کے جو آدمی کبھی بھی گلابی نوٹ نہیں نکال رہا، اس کا ایک آدھ نوٹ نکل جاتا ہے، بس اتنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال پھر اس کے بعد عرض کیا کہ جب وہ ذبح کرنے لگے تو بہنوں نے جب رونا شروع کیا تو پھر انہوں نے اونٹ کے ذریعے نام نکالا۔ بہرحال ان کا نام جو بچا ہے، کتنے اونٹ پہ بچا؟ 100 اونٹ پہ۔ انہوں نے 100 اونٹ کی قربانی حرم کے اندر کر دی، اپنی نظر کو پورا کر دی۔ اس کے بعد آگے کے مرحلے وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ حضرات کو بھی تمام باتوں کے اوپر اہتمام سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی نے سوال پوچھا ہے نمازی کے آگے سے کس طرح نکلا جائے؟ یہ مسئلہ ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے کہ نمازی کے آگے سے کس طرح نکلے۔ اس کو میں آپ کو بتانے کے بجائے لائیو دکھلا دیتا ہوں۔ ذرا سے کھڑے ہونے ادھر روک کر لیں، قبلے کی طرف تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، بالکل پیچھے ہی۔ یہ دیکھیے، اگر ایک بندہ آگے کھڑا ہے اور دوسرا اس کے بالکل پیچھے ہے، اور مان لیجئے انہوں نے نیت باندھ رکھی ہے پیچھے والے نے، اب یہ جانا چاہیں تو یہ جا سکتے ہیں، چاہے ادھر کو جائیں چاہے ادھر کو جائیں، ان کے لیے جانا بالکل جائز ہے۔ یہ نمازی کے آگے سے نکلنا نہیں کہلائے گا، یہ ہٹنا کہلائے گا، نکلنا نہیں۔ اگر یہ بالکل سامنے تو جا سکتے ہیں، چاہے ادھر جائیں چاہے ادھر۔ لیکن اگر مان لیجئے تھوڑا ادھر ہو جاؤ، اگر یہ کیفیت ہے، یہ تھوڑے ادھر ہیں، اب ان کو نکلنا ہے تو یہ نکلنے میں اگر ادھر سے نکلیں گے تو ناجائز ہے، اور ادھر سے جا سکتے ہیں۔ اور یہی سین اگر یہ ادھر ہو جائے تو پھر یہی مسئلہ ہو جائے گا کہ ادھر سے نکلنا منع ہو جائے گا، ادھر کو جانا صحیح ہو جائے گا۔ آ گئے نا سمجھ میں؟ تو بالکل آگے ہو تو جا سکتے ہیں، دائیں بائیں ہو تو پھر مناسب نہیں ہے اس جانب سے نکلنا جس جانب وہ آدمی ہو۔ تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھا کریں۔ کچھ لوگوں کا معاملہ کیا ہے، وہ پیچھے نیت باندھے ہوئے اور ہم ان کے بالکل آگے اور چلے جائیں تو نماز میں ایسے دیکھتے کہ نکل گئے بھائی، تو کیا حرج ہے نکل گیا؟ جائز ہے نکلنا، مسئلہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ تو آپ جا سکتے ہیں، ہٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے۔ البتہ ایک شکل یہ آتی ہے کہ آپ کو جانا ہے، دو لوگ پیچھے نیت باندھ کے کھڑے، اب نہ ادھر کو ہم نکل سکتے نہ ادھر کو، اب آدمی بیچ میں کو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے بیچ میں کو جانے میں، اس کا بھی سینہ گھومے گا اس کا بھی سینہ، یہ بہت غلط عمل ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو آپ انتظار کریں جب وہ سجدے وغیرہ میں ہو تب آپ بیچ میں سے چلے جائیں، لیکن اگر موقع نہ ملے تو پھر یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس سے ان کی نماز ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ عمل اس طرح سے پھر مناسب نہیں ہے۔
اگلا سوال لکھا ہے سر منڈوانا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، دو سنتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی سر نہیں منڈوایا، حضور نے کبھی گنجا ٹکلا نہیں کرایا، علاوہ حج اور عمرے کے۔ اللہ کے نبی نے جب کرایا حج اور عمرے پہ کرایا، جب حضور علیہ السلام حج اور عمرے پہ جاتے تھے تو حضور علیہ السلام وہاں کراتے تھے، اس کے علاوہ نارمل زندگی میں حضور نے نہیں کرایا۔ ہمیشہ آپ نے زلفیں رکھی، اللہ کے نبی کی زلفیں مشہور ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی کان کی لو تک، کبھی کان کی لو سے نیچے، اور کبھی کبھی جنگ کے موقع پہ جب کاٹے ہوئے کئی دن ہو جاتے تھے تو کاندھے تک پہنچی ہیں۔ تو حضور کے بال اتنے خوبصورت تھے، انشاءاللہ سیرت میں سب آئے گا۔ اللہ کے نبی کے بالوں کا تعارف بھی کراؤں گا، کتنے بال کالے تھے، کتنے سفید تھے، یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر۔ بہرحال حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا، لیکن صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی کا عمل یہ تھا، وہ ہمیشہ گنجا کراتے تھے، یعنی استورا ہمیشہ۔ اب شریعت کا اصول سمجھ لیجئے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو کام ہمارے نبی نے کیا ہو وہ بھی سنت، اور جو کام نبی نے تو نہیں کیا لیکن کسی صحابی نے نبی کے سامنے کیا اور اللہ کے نبی نے اسے منع نہیں کیا، تو پیغمبر کا منع نہ کرنا یہ بھی اس کام کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل استورا سر پہ پھرواتے تھے، مستقل گنجا کراتے تھے، اور حضور کے سب سے خاص صحابی بلکہ داماد ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا، لہذا گنجا یا حلق کرانا بھی بالکل صحیح ہے۔ اسے کہیں سے کہیں تک غلط کہنا بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ بات سمجھ گئے نا پوری؟ البتہ یہ الگ بات ہے کہ بہرحال حضور علیہ السلام کا جو عمل تھا، اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرے اچھی بات ہے، لیکن اگر گنجا کرا رہا ہے، حلق کرا رہا ہے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ صحابی کا عمل ہے اور نبی کے سامنے کیا ہے اور نبی نے منع نہیں فرمایا، اس لیے اس کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، یہ عمل بھی مسنون ہی کہلائے گا۔ تو یہ اس سلسلے میں چونکہ ہمارے یہاں پہ الگ الگ نظریات ہیں، کوئی کہتا ہے صحیح ہے، کوئی کہتا ہے غلط ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اللہ ہم سب کے لیے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم سب کے یہاں پہ بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے کریم اللہ، جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو میرے نبی کی زندگی یہاں پہ سنائی جا رہی ہے اللہ اس سننے اور سنانے کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے جو بھائی اس مجلس میں سننے کے لیے آئے ہیں، پیغمبر کی پیاری زندگی کو سننا چاہتے ہیں، اللہ سب کے سننے کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کی اس مجلس کو حضور کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہ ہم سب کے لیے اس مجلس میں بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ جتنے لوگ یہاں مجلس میں شریک ہیں سب کی اپنی بہت ساری ضروریات ہیں اور آپ کو سب کی ضروریات پتہ بھی ہے۔ اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی تمام جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ جو بغیر نکاح کے ہیں ان کے مناسب رشتے عطا فرما۔ اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہیں اللہ ان کے نکاح عافیت سے مکمل کرا۔ اللہ جن کے نکاح ہوئے ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس اولاد ہے انہیں فرما برداری عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کے لیے قبول فرما۔
یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کا جانا نصیب فرما، اللہ بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، اللہ اس مبارک گھر کو اور اس مبارک شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جس نے بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ کس کو کیا چاہیے ہے۔ اے کریم اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو حلال روزی عطا فرما، ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو میرے اللہ بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دوفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔